معزز و مکرم حاضرین اور دینی و ملی بھائیوں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خاص طور سے اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس امت میں سب سے افضل گروہ اور سب سے افضل جماعت اور سب سے بہترین لوگ تھے۔ وہ اس قدر عزت و عظمت اور بلندی کے معراج پر تھے کہ اللہ نے ان کی عظمت، ان کی عزت کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک، بلکہ خاص طور سے میرے نزدیک، جو شخص صحابہ کرام کا گستاخ ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، کیونکہ اس جماعت کا تذکرہ، ان کی عظمت، ان کی بلند صفات، ان کے باکمال اخلاق کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کا گستاخ ہے وہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے، کیونکہ ان کے شان و شوکت، ان کی عزت، ان کی عظمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں بھی، اپنے فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام کی عظمت کا منکر ہے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ صحابہ کرام آپ دیکھیے، کسی کے انسان کے اندر اگر کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس خوبی کو اس کا کوئی رشتہ دار بیان کرتا ہے، اس کا باپ بیان کرتا ہے، اس کا بھائی بیان کرتا ہے، اس کا بیٹا بیان کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو وہ جماعت ہے کہ جن کی عظمت کے تذکرے رب العالمین نے قرآن مجید میں کر کے، قرآن میں ان کی خوبیوں کو بیان کر کے، قرآن بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر اتار دیا۔ آپ پڑھیے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ نے اس جماعت کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے کہا التائبون، یہ جماعت توبہ کرنے والی جماعت ہے، ان کے اندر یہ خوبی ہے۔ العابدون، یہ عبادت کرنے والی جماعت ہے۔ الحامدون، یہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ السائحون، یہ لوگ اللہ کی راہ میں چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے لیے کہیں جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ الراکعون، یہ لوگ اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ الساجدون، یہ لوگ اللہ کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے ہیں، صرف رب کے لیے جھکتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اور یہ جماعت، اس کی ایک خوبی، اس کا امتیاز، جس کی وجہ سے اس جماعت کو امت محمدیہ کو امت وسط کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، کنتم خیر امت کہا گیا، تو اس جماعت کی خوبی یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے۔ اور بھلائی کا حکم دینا تو آسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس جماعت کی، صحابہ کرام کی یا امت محمدیہ کی یہ خوبی ہے، مومنوں کی یہ خوبی ہے کہ والناہون عن المنکر، یہ برائی سے روکتے بھی ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا یہ کمال ہے، لیکن برائی سے روکنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ برائی سے روکنا یہ چیلنج ہے۔ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، بھلائی کا حکم دینا بہت مشکل نہیں ہے، لیکن برائی سے روکنا یہ مشکل ہے۔ جب آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں گویا آپ اس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ انبیاء کرام نے جب قوموں کو برائیوں سے، ان کے اندر جو غلط عقائد تھے، رسوم و رواج تھے، اس سے روکا تو قوموں نے ان کے خلاف بغاوت کی، ہر طریقے سے ظلم و ستم کو ان کو نشانہ بنایا۔ تو اس جماعت کی خوبی یہ ہے کہ والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے بھی ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، غیرت مند لوگ ہیں۔ اور شاعر بھی کہتا ہے وَفِي الْعِتَابِ حَيَاتٌ بَيْنَ أَقْوَامٍ، کہ جب ایک دوسرے کی سرزنش کی جائے گی، ایک دوسرے کو ٹوکا جائے گا، برائیاں کی جائیں، اس پر نکیر کی جائے گی، تبھی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ یہ سچائی ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ میں زندگی ہے، ایسے شاعر نے اسی وزن پر کہا وَفِي الْعِتَابِ حَيَاتٌ بَيْنَ أَقْوَامٍ، کہ قوموں کی زندگی، قومیں اسی وقت زندہ رہتی ہیں جب برائی پر گرفت کی جائے گی،
ورنہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے کہا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، انسان کے لیے، انسانیت کے لیے جس میں نقصان ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور قیامت تک جتنے بھی خالص مومن ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو بشارت سنا دو، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام بڑے کمالات کے مالک تھے، اللہ نے ان کے تذکرے قرآن مجید میں کیے ہیں، لیکن میں آج آپ سب سن چکے ہیں، بہت سے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، مجموعی اعتبار سے بھی سنتے ہیں، خاص طور سے مشہور صحابہ خلفائے راشدین کا تذکرہ آپ بار بار سن چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان سب خلفائے اربعہ اور خلفائے اعظام کے تذکرے آپ سن چکے ہیں۔ آج میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، ایک نوجوان صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابہ کرام کے درمیان سلطان العلماء کا لقب ملا ہوا تھا۔ صحابہ کرام ان کو شیخ الاسلام اور امام الفقہاء کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان صحابی کا نام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا، اسی حساب سے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ ایک انصاری صحابی، بدری صحابی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ بڑے نوجوانی کے عالم میں اسلام کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ 15 سال اور زندہ رہے، صرف اسلام میں 15 سال زندہ رہے۔ غالباً 33 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، بالکل عین جوانی کے وقت میں وفات ہو گئی۔ بڑی مختصر مدت ان کو ملی ہے۔ اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ بھی جوان ہیں، ہمیں بھی اسلامی زندگی ملی ہوئی ہے، اسلام میں مسلمان ہم بھی کلمہ پڑھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا، اور 15 سال وہ اسلام میں باحیات رہے، 18 سال میں ایمان لائے اور 33 سال میں وفات ہو گئی، عین عالم شباب میں وفات پا گئے۔ تو اس نوجوان صحابی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ایک نوجوان صحابی کی زندگی کیسی تھی۔ انہوں نے اس مختصر سے مدت میں کتنے جتن کیے، اسلام سے کتنا لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا کہ صحابہ کرام میں سلطان العلماء کا لقب مل جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ماہر قرآن کا لقب مل جانا، اللہ کے رسول کی زبان سے یہ فرما دینا قرآن سیکھنا ہے معاذ بن جبل سے سیکھ لو، صرف 15 سال کی مدت ملی ہوئی ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو آئیے غور سے سنتے ہیں کہ ان کے کمالات کیا تھے، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی تھے، بہت زیادہ چہیتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، قسم اٹھا کر کے اظہار کیا تھا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر کے اظہار کیا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسلامی بھائیوں، اس لیے ہم غور سے سننے کی کوشش کریں، کبھی کبھی کسی شخصیت کی خوبی جب بیان کی جاتی ہے تو بڑی عبرتیں ملتی ہیں، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو حدیث کے مطابق کان طویلا حسنا جمیلا وفی روایت جاد قطقط، بڑے خوبرو تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، لمبے قد کاٹ کے مالک تھے اور سیاہ گھنگرالے بال والے تھے۔ اللہ نے خوبصورت شکل عطا فرمائی تھی، اور کمال اس پر یہ کہ یہ اپنے پاکیزہ صفات کی وجہ سے ان کی سیرت بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، سفر و حضر میں جب بھی کہیں آپ جاتے اپنے پیچھے ان کو اپنا ردیف بنا لیتے تھے، گھر سے یہ نکلتے تھے ان کو اپنے پیچھے سواری پر سوار کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار کیا
اور کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یعنی بندے اللہ کے تئیں کیا کام کریں تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ نے بندوں پر کیا لاگو کر دیا ہے جس کو وہ کریں تو رب العالمین خوش ہو جائے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، بندے کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے، بندوں کے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کو اپنا لیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف کلمہ پڑھ لیں اور شرک کرتے پھریں، دھاگے پر بھروسہ کریں، مزاروں پر جا کر مانگیں، چادریں چڑھائیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، یہ کام اگر بندے کر لیں تو گویا بندے نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خود ہی جواب بھی دیا اذا فعلوا ذلک، جب بندے توحید کو اپنا لیں، شرک سے بچ جائیں، یہ کام جب بندے کر لیں تو اللہ نے اپنے ذمے یہ لازم کر لیا ہے، اپنے ذمے یہ بنا لیا ہے، بندوں کا کبھی اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے خود بنا لیا اپنے ذمے کہ اگر بندے توحید کو اپنا لیں، شرک سے بچ جائیں تو اللہ کے ذمے یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ کسی کو عذاب نہ دے۔ اللہ نے اپنے ذمے یہ کام بنا لیا کہ اللہ کسی کو عذاب نہ دے۔ تو اسلامی بھائیوں، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خوبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ اپنے پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان صحابی سے اس قدر لگاؤ تھا اور ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھاتے تھے۔ ہمیں بھی اگر کسی سے لگاؤ ہے، قریب کریں، ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ آج ہمارے اپنے بچے جو ہماری نظروں میں سب سے محبوب ہوتے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہی وہ نیٹ کی دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، جبکہ ہمیں جس سے محبت ہے اسے دین سے جوڑنا چاہیے، دین کی بنیادی تعلیمات دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہی کیا۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنے محبوب تھے کہ ایک دفعہ مسند احمد کی روایت ہے کہ مدینہ کے قریب کچھ لوگوں کو امام کی ضرورت پڑی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی میں سے کسی کو ہمارے درمیان بھیج دیجئے جو ہماری امامت کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے منتخب کیا۔ امامت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جب انتخاب کیا تو آپ اس قوم کی امامت کرنے لگے، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اکثر عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں پڑھتے تھے، پھر جا کر کے اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور آپ کا یہ بھی معمول تھا، آپ بہترین نماز پڑھنے والے تھے، اسی لیے آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا تھا، اور آپ حسن کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اپنے عادت کے مطابق پہلی 2 رکعات لمبی پڑھا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک دن عشاء کی نماز میں قرأت کرتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن وہاں کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ نے جو امام بھیجا بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، لیکن نماز لمبی پڑھاتے ہیں، قرأت لمبی کرتے ہیں، ہم دن بھر کے تھکے ہارے ہیں، آپ ان سے عرض کر دیں کہ قرأت چھوٹی کر دیں، کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے معاذ، کیا آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ مختصر نماز پڑھائیں، اگر آپ کو لمبی قرأت کرنی ہے، یہ شوق پورا کرنا ہے تو رات کی نماز میں یعنی قیام اللیل میں یہ شوق پورا کر لیں، اور جب جماعت کروائیں تو اس میں بوڑھے بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کا خیال کیا کریں۔ اسلامی بھائیوں، یہ حدیث ہے، یہ واقعہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم نے امام کو مقرر کر لیا ہے تو امام مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک قوم کا امام بنایا گیا، جبکہ ایک نوجوان صحابی،
یہ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں، ان کو مقرر کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز ایک بار پڑھ چکا ہے تو دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ دوبارہ اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے فرض کوئی ادا کرے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کی نماز لمبی پڑھنی چاہیے، اور جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام وقت کو نفسیات کا ماہر ہونا چاہیے، بوڑھوں کا، بیماروں کا، لوگوں کی پریشانی کا خیال ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھائی جائے تو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھائی جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کسی مسئلے کا سامنا ہو رہا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جائے، پیٹھ پیچھے چیمے گوئیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امام کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، یا لوگوں میں کوئی ایسی عادت ہے، تو اس کو صاف کر لیا جائے، اس کی وضاحت کر لی جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم باتیں بنائیں اور پیٹھ پیچھے بم کی شکل اختیار کر جائے اور اس کے بعد اس کا رزلٹ اچھا نہ آئے۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام منتخب کیا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ کہا معاذ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کوئی ارشاد بیان فرمایا؟ کہا ہاں مجھے بھی سناؤ۔ تو آپ نے، حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول نے آج ایک حدیث بیان کی ہے، من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ، کہ اب صرف اللہ ہی پوجا کے لائق ہے، کسی اور کو ہم خالق کے درجے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، جس نے یہ گواہی دے دی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خادم رسول مزید اطمینان کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے اور کہا کیا آپ نے معاذ بن جبل سے ایسی حدیث بیان کی ہے؟ آپ نے معاذ کا نام سن کر جھوم اٹھے اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے 3 بار کہا صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ۔ معاذ نے بالکل سچ بات کہی ہے، جو حدیث میں نے بیان کی ہے 3 مرتبہ یہ بات آپ نے بیان کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کی وجہ سے، ایک جوان صحابی، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس جوانی میں وہ اس قدر نیک تھے، صالح تھے، تقوی، للہیت و اخلاص کے مالک تھے، اس قدر نیکی سے لگاؤ تھا، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کرتے تھے، ایک دن اس محبت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ نے باقاعدہ حضرت معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ دیا واللہ انی لاحبک یا معاذ۔ صحابہ میں یہ فضیلت حضرت معاذ کو ملی کہ اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس سے اس کائنات کا خالق بھی جس سے محبت کرتا ہے، پوری دنیا جس سے محبت کی دیوانی ہے، کائنات کا امام معاذ بن جبل سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، ہم بھی اپنا کردار، اپنا اخلاق اس طرح بنائیں کہ لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، محبت کا اظہار کرنے لگ جائیں۔ آج ہم اتنے بد کردار اور بد اخلاق ہو چکے ہیں کہ غیروں کو چھوڑیے، اپنے بھی ہم سے نالاں ہیں، اپنے بھی ہم سے دور ہیں۔ محبت کا اظہار تو بہت بڑی بات ہو گئی، ہم سے شکایت کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس 4 دن کی زندگی میں ایسے ہم جئیں، ایسے کردار بنائیں کہ ہم سے بھی دوسرے محبت کرنے لگ جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کس قدر اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان صحابی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا، یہی بات اگر اسی پر بس کر جاتے یہ بھی حضرت معاذ کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو ایک پیارا گفٹ بھی دیا کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، محبت کا حوالہ دے کر کے کہا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے پر۔ اسلامی بھائیوں، یہ ایک دعا ہی نہیں ہے،
اس میں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس دعا کے 3 حصے ہیں، ذکر، شکر اور حسن عبادت۔ اگر ایک ایک جملے پر تقریر کی جائے مسلسل 3 خطبے بن جائیں گے۔ میں یہاں وضاحت نہیں کر سکتا تفصیل سے، لیکن اشارہ کرتے چلوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، اپنے پیارے محبوب کو حضرت معاذ بن جبل کو یہ دعا سکھلائی، یہ دعا کرو اے اللہ اے مولا میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر۔ واقعی رب کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، اسی کے لیے ہم انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، دنیا رچائی بسائی گئی ہے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایک بندہ اگر رب کو یاد کرتا رہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ مسجد میں ہیں تب تک اللہ یاد ہے، مسجد سے باہر نکل کر کے ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر رب یاد رہے تو گھر میں پہنچ کر بیوی بچوں کو ہم گالی نہ دیں، اگر رب یاد رہے تو رات کی تنہائی میں ہم نیٹ پر اپنی آنکھیں نہ سینکیں، اگر رب یاد رہے تو غیروں کے حقوق نہ ماریں، اگر رب یاد رہے تو حرام کمائی کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، رب کو یاد نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے صرف مسجد میں یاد کرتے ہیں، باہر رب کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں ہم کرتے ہیں، زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں رب یاد نہیں رہتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اسی طریقے سے دوسرا ٹکڑا ہے رب اعینی علی ذکرک و شکرک، شکر۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ان نعمتوں کی قدردانی کی جائے، رب کا شکریہ ادا کیا جائے، رب کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لیکن ہم کتنے ناشکر ہیں، رب کی نعمتوں کے شکر گزار ہم نہیں ہیں۔ ذرا سی مصیبت لمبی ہو جائے سب کچھ بھول جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیماری لمبی ہو گئی رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں، تعویذات کا سہارا لیتے ہیں، کاروبار ٹھپ پڑ جائے فوراً ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کاروبار ٹھپ ہے۔ شکر کا نتیجہ یہ ہے ہر حالت میں ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، اور رب کی مدد کے بغیر ہم شکر گزار نہیں بن سکتے، تو ہمیں ہر حالت میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ حسن عبادت، بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی ہے۔ بہترین طریقے سے عبادت، نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، عبادتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی بہتر انداز میں عبادت نہیں کرتا۔ عبادت میں ہر ایک کے حسن نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی عبادت میں خوبصورتی نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی بھائیوں رب کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے اور عبادت میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت میں حسن کب ہوگا؟ جب ہم شوق سے عبادت کے لیے آئیں گے، دل مار کر نہیں، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، شوق کے ساتھ عبادت کے لیے آئیں گے، تب اللہ رب العزت ہماری عبادتوں میں حسن پیدا کرے گا۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، شوق کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آئیں، دل کو بالکل ایک جذبے، ایک ولولے، ایک رغبت، ایک چاہت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آئیں، تب عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں تو یہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو جن سے محبت کا اظہار کیا اور ان سے یہ وصیت کی تھی، اس لیے اس وصیت کو ہم اور آپ بھی سمجھیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن عن اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن سیکھ لو۔ صحابہ کرام میں سے کہا 4 لوگوں سے قرآن سیکھ لو، وفی روایت استقرؤوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن کو پڑھ لو۔ ان میں سے کون ہے؟ من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی، دوسرے وسالم مولا ابی حذیفہ، سالم جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی قرآن کے ماہر تھے، ان سے قرآن سیکھ لو۔ وہ معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل سے قرآن سیکھ لو۔ وہ ابی بن کعب، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن سیکھ لو۔ یہ چاروں صحابہ کرام قرآن کے ماہر تھے، ان کو سلطان العلماء کا لقب ملا ہوا ہے۔ یہ کس قدر اعزاز کی بات ہے کہ جس کے سینے پر قرآن اترا ہو، صاحب قرآن جو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھ لو۔ اسلامی بھائیوں اگر عزت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھنا اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ دونوں جہان میں ہمیں بلندی عطا کرے گا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، عزت اور بلندی چاہیے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام المحدثین بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سب سے نرم دل ابو بکر صدیق ہیں، دین کے معاملے میں سب سے مضبوط اور سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں وراثت کے ماہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، میری امت میں سب سے حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَكَانَ عَالَمُهُمْ بِالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ، معاذ بن جبل کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ دین اسلام میں، شریعت اسلام میں حرام اور حلال کا جو باب ہے نا، بہت اہم باب ہے۔ یہاں تک کہ توحید اور شرک کو بھی اس میں داخل کر دیا جائے تو سب سے اہم باب بن جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز کو جاننے والے کون تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ حلال اور حرام ایک انسان جان لے، ایک مسلمان کے اوپر یہ لاگو ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ہم اور آپ بھی اسلام میں زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے بھی گزاری، ان کو صرف 15 سال ملا اور 15 سال میں اسلام کے سب سے اہم باب کو انہوں نے سیکھ لیا۔ ہم اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، معاملات میں کیا چیزیں حلال حرام ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی ماہر تھے، لیکن تاریخ کی کتابیں، اس میں مصنف عبد الرزاق بھی لے لیں، حدیث کی کتاب ہے، مصنف ابن شیبہ کو بھی لے لیں، اسی طرح سیر و اعلام النبلا کو لے لیں، اور بھی صحیح واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص گھر سے دور چلا گیا، 2 سال کے بعد آیا تو پتا چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ 2 سال کے بعد پتا چلا کہ بیوی حاملہ ہے۔ وہ شخص پریشان ہوا، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجم کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ جو شخص 2 سال دور رہا ہو اس کی بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ شادی شدہ عورت کی سزا رجم ہے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ جب اس بات کا علم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے کہا امیر المومنین رک جائیے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد حالات کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ رک گئے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بڑا عجیب معاملہ تھا۔ بچے کے اندر 2 خوبیاں تھیں کہ بچہ جو پیدا ہوا وہ اسی باپ کے ہو بہو تھا، بالکل جو 2 سال سے غائب تھا، دور تھا، بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھا، بالکل مکمل مشابہ تھا۔ اور دوسری خوبی اس بچے کے اندر یہ تھی وَخَرَجَتْ ثَنِيَّتَاهُ، اس کے 2 دانت بھی نکل چکے تھے۔ ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے اتنی عمر بیت گئی کہ اس کے 2 دانت بھی نکل چکے تھے۔ یہ منظر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا عجزت النساء ان تلدن مثل معاذ، عورتیں تو معاذ بن جبل جیسے بچے کو پیدا کرنے سے عاجز آ چکی ہیں۔ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، ایک غلط فیصلہ اس سے صادر ہو جاتا۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک ایسا بچہ ہے جس نے اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال مسلسل گزارے، اتنی لمبی مدت گزری کہ اس کے 2 دانت بھی پیٹ میں ہی نکل آئے تھے۔ تو اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حضرت معاذ بن جبل ایک نوجوان صحابی ہیں، کتنی انہوں نے دین میں محنت کی ہوگی، علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی کہ ان کے فراست کے، ان کے فہم کے وہ بھی قائل تھے۔ اسی طریقے سے 2-4 اور باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک جوان صحابی ہی نہیں تھے، بلکہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد مکہ کا حاکم اور والی حضرت معاذ بن جبل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اور اس کے چند دنوں کے بعد جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی اور گورنر بنا کر کے بھیجا۔ وہ واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ یمن کا جب والی بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا حجۃ الوداع کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کا والی بنایا اور حجۃ الوداع کے بعد یمن میں بھیج دیا۔ تو وہاں بھیجتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه وصیۃ او یوصیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل کو بھیجنے کے لیے نکلے تو معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر ہیں اور وہ پیدل چل رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں،
جب وصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو کہا اے معاذ انکا اسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اب تم جا رہے ہو، اس کے بعد ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، وتمروا بمسجد ھذا وقبری، اور ہو سکتا ہے جب تم واپس لوٹ کر آؤ تو میری مسجد کے پاس سے گزرو، میری قبر کے پاس سے گزرو۔ اتنا سننا تھا، فبکا معاذ جشعن، معاذ رضی اللہ عنہ دہاڑے مار کر رونے لگے کہ اپنے محبوب سے ہم جدا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آپ نے رخ کر لی، اور ایک بات اور معاذ رضی اللہ عنہ کو سناتے ہوئے آپ نے کہا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وَمَا كَانُوا، کہ لوگوں میں میرے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ تو جو شخص بھی متقی ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جو دین کا دائی ہے، دین کا جو مبلغ ہے، اس کا اس قدر احترام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، وہ سواری پر سوار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے۔ تو جو دین کا دائی ہے، دین کا معلم ہے، آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی بھی نہ کیا کریں، احترام نہیں کر سکتے تو بے عزت مت کیا کریں، اگر آپ دوستی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دشمنی بھی نہ نبھایا کریں۔ اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ یہ جملہ سنتے ہی دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، وہ عالم دین جو اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، علاقے کو چھوڑ کر دیار غیر میں آ کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر قیامت میں چاہیے تو ہم اور آپ کو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، خلاصے کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور مجھے رشک بھی آتا ہے کہ سارے صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک جوان صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا، قسم کھا کر کے محبت کا اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ کیا خوبیاں تھیں؟ اسلامی بھائیوں، خوبی یہ تھی وہ قرآن کے ماہر تھے، خوبی یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ان کو عطا کیے اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور دینا اور دیکھنا کیا کرتے ہیں۔ جب غلام کچھ دیر ٹھہرا رہا دینے کے بعد تو پتا چلا کہ سارے دینار انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، صرف 2 دینار انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے جو گاڑھی کمائی ہے، محنت ہے، اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، دعائیں کی جائیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ متقی تھے، حسن اخلاق کے ماہر تھے۔ ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اللہ ہمیں بھی عزت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔